ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مسجد کا امام مشرک ہے یا منافق ہے تو کیا ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ نساء 4 کی 142 میں اپنے لیکچر میں بھی کہہ رہا تھا 140 143 میں ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ خادعون اور وہ ان کو دھوکہ دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور وہ جب کھڑا ہوتا ہے صلاۃ کے لیے تو وہ بے دلی سے کھڑا ہوتا ہے. یُرَاؤْنَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد کم ہی کرتا ہے. یعنی اسے لگ رہا ہے منافق بھی صلاۃ کر رہا ہے اور مشرک بھی صلاۃ قائم کر رہا ہے، میں نے بتایا تھا، اور ایمان والا بھی کر رہا ہے. اب ایک امام ہے، سپوز آپ کو پتہ ہے یہ مشرک ہے، سپوز آپ کو پتہ ہے یہ منافق ہے، لیکن جب امامت میں وہ پڑھ کیا رہا ہے. میں نے ایک مثال دی تھی، وہ علن پڑھی، اسے فاتح پڑھی اور اسے انا والا بیت پڑھ لی، اور میں پیچھے کھڑا ہوں، اس نے رکوع سجدہ کر لیا، میرا ایمان ہے، اس کا چاہے چلے سپوز نہیں ہے، مگر میں تو آیت پہ میں نے سجدہ کیا، اس امام کو تھوڑی سجدہ کر رہا ہوں میں. تو کوئی بھی امامت میں صلاح قائم میں امام اگر آیات تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی آیت بتا رہا ہے اور اس بتا کے تلاوت کر رہا ہے نماز کے اندر، اور وہ کوئی بھی ایمان رکھتا ہے اور مساجد میں کوئی بھی عقیدہ، کیوں ہم سب کو اتنے پرفیکٹ تو کوئی لوگ نہیں ہے نا، ہم مجھ سمیت ہم سب ایک جد و جہد کے اندر ہیں. ہم اپنے کو تھوڑا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا. بہتر یہ کہ جب امامت پہ کھڑا ہوا تو کچھ نہیں پڑھ رہا، وہ صرف اللہ کی آیت پڑھ رہا ہے. تو اگر ہم اس کے پیچھے قیام، رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں اور سبحان رب العظیم یا سبحان رب الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، تو ہم اللہ کی آیت پر کہہ رہے ہیں، ہم اس آدمی کی فالو نہیں کر رہے، وہ اللہ کی آیت کو فالو کروا رہا ہے. اور اگر میں نے مثال بھی دی تھی، اگر وہ مشرک ہے اور کہہ رہا ہے اور اس کا ایمان نہیں ہے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے، ہمیں اس میں کیا وہ پرابلم ہو سکتی ہے.